اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام بڑا حسین بنایا ہے اور اس میں رہنے والے انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ انسان اکیلا زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اسے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسرے انسانوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس دنیا کے نظام میں بعض لوگوں پر بلکہ ہر شخص پر ہی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں رکھ دی ہیں، اور خاص طور پر یہ ذمہ داریاں ان لوگوں پر زیادہ ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں اختیار دے دیتا ہے، حکومت سے نواز دیتا ہے۔ کچھ کر گزرنے کا حق اور اختیار جنہیں حاصل ہوتا ہے ان پر ہی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن ہمارے اکثر حکمران، ہمارے اکثر رہنما، ہمارے اکثر ارباب اختیار اپنی ذمہ داریوں سے غافل رہتے ہیں۔ اگر انہیں ذمہ داریوں کا پتہ ہوتا بھی ہے، احساس ہوتا بھی ہے، تو وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے دانستہ یا نادانستہ طور پر قاصر رہتے ہیں۔ اگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے فرائض سے، اپنی ذمہ داریوں سے کنی کترا رہے ہوں گے، اگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہوں گے اور عوام کو صرف اور صرف سہانے خواب دکھا کر انہیں دھوکہ دے رہے ہوں گے، تو یاد رکھ لیجئے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یستر ایہ اللہ رعیتاً، کہ کسی بھی شخص کو جب اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دے دیتا ہے، کوئی نگرانی دے دیتا ہے، اسے کسی کام کا نگران بنا دیتا ہے، اور پھر یموت یوم یموت، پھر جب اسے موت آتی ہے، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِیَّتِهِ، اور اس نے غفلت برتی ہوتی ہے، دھوکہ کیا ہوتا ہے اپنی ذمہ داری ادا کرتے وقت، تو پھر اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی۔ کاش ہمارے حکمرانوں کو اس حدیث کا علم ہو جائے اور احساس ہو جائے کہ وہ اپنی غفلت میں اپنے لیے جہنم کا سامان تیار کر رہے ہیں اور جنت سے انہیں محروم رکھا جائے گا۔ دوسری روایت جو صحیح بخاری میں ہی ہے، حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کسی کو بھی اختیار دے دیتا ہے دنیا میں، اور پھر وہ اپنے اختیارات کو صحیح انداز میں پورا نہیں کرتا، انسانوں کی خیر خواہی نہیں کرتا، تو پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو سے بھی دور رکھے گا۔ اور صرف حکمران ہی تو نگران نہیں ہے، یاد رکھیے ہر شخص پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے تو اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اس پر ہے، اگر بیوی کی حیثیت میں ہے تو اپنے شوہر کے مال اور اولاد کی ذمہ داری عورت پر ہے، اگر غلام ہے تو مالک کے مال کی نگرانی اس غلام پر ہے۔ اگر ہم بھی غفلت برتیں گے تو کہیں ہم بھی جنت سے محروم نہ ہو جائیں، کہ یاد رکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔